اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين۔ معزز سامعین کرام، درس قرآن کا سلسلہ ترتیب کے ساتھ آپ کے سامنے کنٹینیو پیش کیا جا رہا ہے۔ فجر کے بعد کا یہ درس ہے، اور کل آپ کے سامنے سورۃ الرعد سورہ نمبر 13 اس کی تفسیر مکمل ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری ترتیب جو ہے وہ پیچھے سے ہے، لہٰذا آج آپ کے سامنے سورہ یوسف سورہ نمبر 12 اس کی 3 آیات تلاوت کی گئی ہے۔ سورہ یوسف یہ بہت ہی مشہور و معروف سورت ہے، اس اعتبار سے کہ اس سورہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے مکمل واقعے کو، ان کی زندگی کے داستان کو بیان کیا ہے، اور قرآن کریم کے اندر یہی ایک سورت ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری سورت کے اندر صرف ایک اپنے پیغمبر کا مکمل طور پہ ذکر کیا ہے، ان کی زندگی کے حالات اور واقعات کو بیان کیا ہے۔ سامعین کرام، یہ سورت جو ہے وہ مکی سورت ہے، اور اس سورت کا آغاز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حروف مقطعات سے کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الف لام را، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 1، آیت نمبر 2، آیت نمبر 3 پیش کیا گیا ہے۔ اللہ اس سورت کے آغاز میں فرماتے ہیں الف لام را، اور الف لام را جو ہے یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اور قرآن کریم کے اندر عام صورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حروف مقطعات سے شروع کیا ہے، بہت ساری صورتوں کو، اس میں سے ایک حروف مقطعات یہ بھی ہے۔ اور حروف مقطعات کے تعلق سے اس سے پہلے کے کئی دروس میں آپ کے سامنے بتایا جا چکا ہے کہ حروف مقطعات الگ الگ حروف ہیں، اور اس کے معنی اور مطلب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کے سامنے واضح نہیں کیا ہے۔ مفسرین کا یہی کہنا ہے، یہی بیان کرنا ہے کہ حروف مقطعات کے معنی اور مطلب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور حروف مقطعات کو نازل کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ جو لوگ قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام ہونے پر شک کرتے ہیں، یا پھر قرآن کریم کے خلاف قرآن کریم کو اللہ کے علاوہ مخلوقات کا کلام قرار دیتے ہیں، ان تمام کے لیے اس میں یہ چیلنج ہے کہ یہ جو حروف مقطعات ہے اور اس کے اندر جو حروف ہیں، یہ وہی حروف ہیں جن کو انسان اپنی روزمرہ کی زندگی میں استعمال کرتا ہے، اہل عرب اپنے روزمرہ کی زندگی میں استعمال کرتے ہیں، مکہ والے انہی حروف کو اپنے بات چیت میں استعمال کرتے ہیں۔ تو ذرا اس کا معنی اور مطلب بتلا کر کے دکھلائیں، گویا یہ حروف مقطعات ایک چیلنج کے طور پر ہے ان لوگوں کے لیے جو قرآن کریم کے مخالفین ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں تلک آیات الکتاب المبین، یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو کتاب ہر چیز کو بالکل واضح طور پر اور کھول کھول کر کے بیان کرتا ہے۔ اور اس کے بعد دوسری آیت کریمہ میں اللہ فرماتے ہیں انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے اس قرآن کریم کو قرآن اور عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم لوگ سمجھ سکو، عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم لوگ سمجھ سکو۔ گویا قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جو احکامات، جو جو نصیحتیں، جو جو عبرت کی باتیں بیان کی ہے وہ بالکل کھلی ہوئی، واضح اور بالکل کلیئر ہے، اور عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ جن کے بیچ میں اس کو نازل کیا گیا ہے وہ اس کو خوب اچھے طریقے سے سمجھ سکیں۔ معزز سامعین کرام، یہ جو قرآن کریم ہے اس کے معنی اور مطلب کو اور اس کے مفہوم کو اور اس کی نصیحتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل آسان کر دیا ہے، اور یہ جو قرآن کریم ہے صرف عرب والوں کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے اس قرآن کریم کے اندر ہدایت ہے، نصیحتیں ہیں، ہدایت بھی ہے، نصیحتیں بھی ہیں، اور سب کو سمجھنا ہے۔ لیکن چونکہ یہ قرآن کریم اس کے اولین مخاطبین جو ہیں یہ عرب کے لوگ ہیں، عرب کے لوگوں کے درمیان اس کو نازل کیا گیا، تو اس کو عربی زبان میں نازل کیا گیا۔ اور کیوں عربی زبان میں نازل کیا گیا؟ تاکہ اس قرآن کریم کے معنی اور مفہوم کو پہلے عرب کے لوگ خوب اچھی طریقے سے سمجھیں، اور خوب اچھی طریقے سے اس کے معنی اور مفہوم اور اس کے احکامات اور اس کی نصیحتوں کو سمجھ لینے کے بعد دوسرے لوگوں تک اس کو پہنچائے ان کی زبان میں۔ اب سب کی زبان تو عربی نہیں ہے، تو عرب لوگ پہلے اس کو سمجھے اور سمجھ کر کے لوگوں کی زبان میں اس کو دوسروں تک پہنچائے، اور جو عرب کے علاوہ دوسرے لوگ ہیں وہ بھی عربی زبان سیکھ کر کے اس قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کریں۔
یہاں پر ایک بہت ہی باریک اور بہت ہی بہترین مسئلہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ کسی بھی آیت یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی فرمان کا روایت بالمعنی کرنا شرعی اعتبار سے بالکل جائز ہے۔ مثال کے طور پر اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی قول کو، کسی حدیث کو اگر کوئی اردو میں بیان کرتا ہے تو یہ جائز ہے، اگر کوئی بنگالی میں بیان کرتا ہے تو جائز ہے، اگر کوئی کنڑ میں بیان کرتا ہے تو بھی جائز ہے۔ یعنی دنیا کے اندر جتنے لینگویجز ہیں، اگر قرآن کے کسی آیت کو یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فرمان کو اگر وہ اپنی زبان میں استعمال کر کے بیان کرے لوگوں کے سامنے تو یہ شرعی اعتبار سے بالکل درست ہے، کیونکہ لعلکم تعقلون، تاکہ تم لوگ سمجھو۔ یہ صرف عرب والوں کے لیے نہیں ہے بلکہ پوری دنیا کے لوگوں کے لیے ہے، لہذا اس کو عربی میں بولنا بھی جائز ہے، اور لوگوں کو سمجھانے کی خاطر، لوگوں کے عقل میں اتارنے کی خاطر، لوگوں کو نصیحت کی خاطر اگر اس قرآن کو یا نبی کے فرمان کو اگر ان لوگوں کی زبان میں بیان کیا جائے جہاں پر یہ بیان کیا جا رہا ہے تو یہ بھی درست ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ قرآن کریم ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، یہ عربی زبان میں ہے، اور یہ اس کی دو صفت ہے، ایک یہ کہ یہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور دوسری صفت یہ ہے کہ یہ اپنے ہر احکام کو، ہر نصیحتوں کو بالکل کھول کھول کر کے بیان کرتی ہے۔ اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرما رہے ہیں کہ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس قرآن کو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہوئے ایک بہترین قصہ بیان کرتے ہیں۔ احسن القصص، یہ جو یوسف علیہ السلام کا جو قصہ ہے یہ احسن القصص اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، یعنی تمام قصوں میں بہترین قصہ ہے یہ، اور اس قصے کو بہترین اس لیے کہا گیا ہے کہ اس کے اندر کوئی عشق و معاشقہ کی داستان نہیں ہے جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں، یا اس کے اندر کوئی جو ہے دیومالائی واقعہ نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر جو جس ذات گرامی کا واقعہ ہے یوسف علیہ السلام کا، اور ان کی زندگی کے اندر جو ان کے حالات آئے، اس میں مکہ والوں کے لیے بھی اور تمام لوگوں کے لیے بھی بہت نصیحت ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس قرآن کو آپ کی طرف وحی کرتے ہوئے ہم بہترین قصہ بیان کرتے ہیں، اگرچہ اس قصے سے اس سے پہلے آپ غافل تھے۔ سامعین کرام، اس صورت کے پس منظر میں مفسرین نے اپنی تفسیر کے اندر اس کا سبب نزول، اس کا شان نزول بیان کیا ہے۔ شان نزول یہ بیان کیا ہے کہ مکہ والوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم پہنچانے کی خاطر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا نبی ثابت کرنے کی خاطر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمائش میں ڈالنے کی خاطر مکہ والے یہودیوں کے پاس گئے اور کہا کہ آپ لوگ اہل کتاب ہیں، کوئی ایسا سوال بتلائیے کہ جس سوال کو ہم اس نبی کے پاس کریں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کریں تو جواب ان سے بن نہیں پائے۔ جب جواب نہیں بن پائے گا بھرم کھل جائے گا، اور یا تو ان کا بھرم کھل جائے گا اور وہ جھوٹے نبی ثابت ہو جائیں گے، یا نہیں تو ہم لوگوں سے مہلت مانگیں گے اور ادھر ادھر سے اس سوال کا جواب حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، تو ہم لوگوں کو معلوم چل جائے گا اور وہیں پر ان کو ریڈ ہینڈ پکڑ لیں گے، رنگے ہاتھوں پکڑ لیں گے۔ تو یہودی جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی امی ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہیں، لہٰذا انہوں نے ایک تاریخی سوال کیا۔ تاریخی سوال انہوں نے یہ کیا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا اسماعیل، سیدنا اسحاق علیہ السلام اور سیدنا یعقوب علیہ السلام، یہ تینوں جو پیغمبر ہیں، ان کے رہنے سہنے کی جو جگہ ہے وہ فلسطین اور شام کا علاقہ ہے۔ تو پھر یہ بنی اسرائیل مصر میں کیسے پہنچ گئے؟ کیونکہ یوسف علیہ السلام مصر میں ہی چلے گئے تھے نا، ان کو مصر میں ہی جو ہے عزیز مصر نے ان کو خرید کر کے اپنے ہاں لے گئے، اور وہیں وہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت و سربلندی سے نوازا اور وہاں کے جو ہے عزیز مصر بنے۔ تو سوال یہ تھا کہ ان تینوں پیغمبر جو ہیں، جو بنی اسرائیل کے باوا ہیں، یہ تمام کے تمام جو ہے فلسطین اور شام کے رہنے والے ہیں، تو بنی اسرائیل یہودی لوگ مصر میں کیسے چلے گئے جن کو آزاد کرانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا؟ اس کا جواب مانگیا ان سے۔ جیسے ہی سوال کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری سورت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے پورے سورت کو بیان کرتے جاتے، یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوتا گیا، اور حقیقت یہ تھی کہ اس واقعے سے، یوسف علیہ السلام کے پورے قصے سے اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناواقف تھے اور اہل مکہ بھی ناواقف تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری داستان سنا دی۔ اس سورت کے اندر جہاں یوسف علیہ السلام کے پورے داستان آئے ہیں، وہیں پر
اس واقعے کے اندر کچھ ایسے اشارے، کچھ ایسی عبرتناک باتیں ہیں اور کچھ ایسے اشارے ہیں، کچھ ایسے نقطے ہیں، کچھ ایسے پوائنٹس ہیں جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں اور مکہ والوں کے اندر بالکل کامن، یعنی مکہ والوں کے اندر جتنی باتیں تھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ کر رہے تھے، بالکل وہی باتیں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے اندر بھی پائی گئی۔ گویا یہ صورت مکہ والوں کے لیے ایک پیشن گوئی، اور ان کے اندر بہت ساری عبرت کی باتیں تھیں جو بعد میں کمپلیٹ ہوئی۔ کون کون سی عبرتیں تھیں؟ پہلی عبرت یہ کہ جب مکہ والوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام یہ تینوں فلسطین کے اندر رہتے تھے، تو آخر یہ بنی اسرائیل یہودی لوگ مصر میں کیسے پہنچ گئے اور ان کو آزاد کرنے کے لیے کیوں موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا؟ تو اس کے جواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت یہ پوری سورت مکہ والوں کے سامنے جو ہے تلاوت کر کے رکھ دی۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معلومات کا ذریعہ سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کے اور کوئی نہیں تھا، اور اس سے یہ ثابت ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سچے اور بالکل برحق نبی ہیں۔ لیکن ان باتوں کے معلوم ہو جانے کے بعد بھی مکہ والوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لیا، ایمان نہیں لائے وہ لوگ۔ دوسری عبرت کی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جس طرح سے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو اپنے راستے کا کانٹا سمجھا، اور اپنے راستے کا کانٹا سمجھ کر کے اپنے راستے کو صاف کرنے کی خاطر انہوں نے یوسف علیہ السلام کو مارنے کا یا پھر اس علاقے سے نکالنے کا ارادہ کر لیا، اسی طرح سے مکہ والوں نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے راستے کا کانٹا سمجھا کہ اگر ان کے اوپر ہم ایمان لے آئے تو پھر ہماری چودراہٹ ختم ہو جائے گی، ہمارا جو ہولڈ ہے وہ ختم ہو جائے گا، کعبہ کے جو ہم لوگ جو ہے سرپرست ہیں وہ تمام کے تمام ختم ہو جائے گی۔ تو انہوں نے اپنے راستے کا کانٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالنے کے لیے یا پھر قتل کرنے کے لیے ان لوگوں نے بھرپور سازش شروع کر دی۔ اور تیسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو مارنے کا یا اپنے راستے سے ہٹانے کا جو پلان کیا اور ان کی جو تدبیریں تھیں، جب انہوں نے اپنی تدبیروں کو استعمال کیا تو وہی تدبیر یوسف علیہ السلام کے ترقی کا ذریعہ بن گئی، اور اسی تدبیر سے یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن گئے، اور اسی تدبیر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سربلند کر دیا۔ بالکل اسی طرح سے مکہ والوں نے جس پلان اور جس تدبیر کے ذریعے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنا چاہا یا ان کو اپنے وطن سے نکالنا چاہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مکہ سے مدینہ ہجرت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی سربلندی کا ذریعہ بنا دیا۔ اور چوتھی سب سے اہم بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو عزت دینا چاہے، کسی کو سربلند کرنا چاہے، تو اس کے حاسدین، اس کے مخالفین اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ جس طرح سے یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے ان کا برا کرنا چاہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والوں نے برا کرنا چاہا، لیکن اس کے باوجود وہ ان کو برا نہ کر سکے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی تدبیروں کے ذریعے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور یوسف علیہ السلام کو سربلند کیا۔ اسی طرح سے جس کی سربلندی اللہ چاہے گا دوسرے اس کو بالکل ہی زیر نہیں کر سکتے، اس کو بالکل ختم نہیں کر سکتے۔ اور سب سے اہم بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جس طرح سے یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام پہ پہنچایا کہ وہ اپنے مقام میں بالکل بادشاہت کے مقام پہ پہنچ گئے، لیکن جب ان کے بھائی ان کے پاس آئے تو یوسف علیہ السلام نے ان کی تمام غلطیوں کو معاف کر دیا اور کہا لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی گرفت نہیں۔ بالکل اسی طرح سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ گئے اور مدینے سے واپس مکہ کے اوپر آ کر کے جب انہوں نے قبضہ کیا تو ان کے مکہ کے جو بھائی بندو تھے انہوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب اپنے آپ کو جو ہے مجرم سمجھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا اور کہا کہ آج تمہارے پر کوئی جرمانہ نہیں، آج تمہارے پر کوئی گرفت نہیں، اور تم نہ تو قیدی ہو نہ ہی کچھ ہو بلکہ تم ہمارے بھائی ہو۔ تو معزز سامعین کرام، یہاں تک اس واقعے کی اس جو ہے ان آیات کی تفسیر ہے جو آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ انشاءاللہ کل سے اسی صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح سے یوسف علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا گیا ہے، قرآن و حدیث کی قرآنی آیات کی ان تفسیروں کو آپ کے سامنے انشاءاللہ سلف صالحین کے فہم کی روشنی میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یوسف علیہ السلام کے قصے سے اور اس سے جو عبرتیں اور نصیحتیں حاصل ہوتی ہیں ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو بہرور ہونے کی توفیق عنایت فرمائے، ہم تمام کو صحیح معنوں میں نصیحتوں کو حاصل کر لینے والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحابہ کرام کے اسوہ حسنہ کو اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ
عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔